سنائیں. یہ کچھ مسائل اور تھے پر دل کا جانا عجب اقسان ایسا ہو گیا ہے. سٹوری میں اور کرنے سے یہ آ گیا. یہ کیا کہہ رہے ہیں 125 دیں گے ہم؟ 125 ہونڈا تو پیٹرول زیادہ کھاتا ہے, یہ کس لیے 125 دیں گے؟ جو زیادہ بندے لے کے آئے گئے کس کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ کون صاحب ہے یار؟ یہ بتائیں, کوئی ممبر ہے کیا ہے؟ نہیں, یہ دوبارہ دکھائیے گا کیا جلسے میں بندے لانے کے لیے ہونڈا 125 ہوگا, یا ویسے کہ پاکستان کی خدمت کریں کہ غریبوں جلسے میں. اچھا قاضی صاحب, اگر 5 بندے پہ ایک 125 دیں تو 50,000 بندہ کریں تو کتنے پیسے لگ جائیں گے اندازاً؟ بٹ صاحب میرا تو کیلکولیٹر ہی ₹1,00,000 تو اتنا نہیں جاتا ہیں, میرا کیلکولیٹر بند ہو جاتا ہے اس کے بعد. قاضی صاحب کیلکولیٹر ایک جو میاں صاحب کے بڑے قابل احترام ہے نا, شاہد اشرف تاڑر صاحب, بہت اہم پوسٹنگ پہ لگے ہیں. NHA میں ہیں وہ کوئی وزیر ہیں یا مشیر ہیں, اور یہ میاں صاحب کو 3 دن پہلے انہوں نے ایک چیز بھیجی ہے. بڑے قابل افسر ہے, بہت قابل, انبلیویبل. نہیں, قابل افسر کے علاوہ تو میاں صاحب کسی کی بات ہی نہیں سنتے. بہت ہی قابل. قاضی صاحب یہ کابل سے تو نہیں آیا کہیں؟ اچھا نہیں, اچھا سوری, کابل اور بیرون ملک بھی ان کی بہت زیادہ کمانڈ ہے, زمینوں کا بہت زیادہ پتہ ہے. قابل افسر ہے نا. دیکھیں ہر افسر کی خوبصورتی, میاں صاحب ویسے کسی کو وزیر مشیر نہیں بناتے. بالکل. تو قاضی صاحب یہ جو 125 نون لیگ کو اگر جلسوں کے لیے 125 دینے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو پھر مینار پاکستان جلسہ کرنا ضروری ہے. بہتر نہیں کہ جاتی عمرہ ہی کر لیا جائے, یا وہ کون سی ہے یہ نہیں, بابر مارکیٹ انارکلی میں وہ تنگ گلیاں ہیں, تو اس میں عموماً رش بھی زیادہ ہوتا ہے, پارکنگ کی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, ساتھ یونیورسٹی کی بھی ہے, انارکلی بھی ہے. تو یہ اگر اتنی فضول خرچی, مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے اتنے پیسے ضائع ہوں گے. 125 اگر کوئی دے رہا ہے, خاصی لاکھ میں تو زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا؟ 2-2.5 لاکھ کا ہوگا. تو اس کی پیٹرول بھی پر منتھ دیں گے جتنی دیر جلسے ہوتے ہیں. یہ تو جلسے پہ منحصر ہے, اگر جلسے زیادہ کروانے ہوئے تو اچھا چلیں, یہ ہم نے بات کر دی, مگر چلیں اس میں بری بات بھی کیا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہر چیز اس معیشت بازار میں ضمیر سے لے کے ووٹ سے لے کے ہر چیز جب بکتی ہے تو اس کو بھی بیچتے ہیں. عوام ووٹ نہ بیچن تو اور کی بیچن ہیں, ان کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے؟ 5 سال بعد ایک بریانی کی پلیٹ مل جاتی ہے, جلسے میں مل جاتی ہے. جو تھا ہم نے یہ پیش کر دیا. کچھ بات اور یہ کم سے کم ہم کسی سیاسی جماعت کا نام نہیں لیتے, سب کا. یہ سیاستدانوں کو کریڈٹ دیں کہ آپ کو 5 ویگنوں پہ بھی لے کے جائیں, بریانی بھی کھلائیں اور 125 دیں. لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے, دیکھیں جہاں پہ سونے کا چمچہ دیں, نوالا دیں اور آنکھ شیر کی رکھیں, ساتھ ہم ایپ بھی بنائیں گے. دیکھیں گے کون سا بیلدار, کون سا ٹیچر, کون سا جو ہے ڈپارٹمنٹ کا بندہ وہاں جلسے میں نہیں پہنچا. سدھے ہو جو, میری بات سنیں. قاضی صاحب جلسوں پھر ایپ سے جلسے نہیں جاتے, ایپ سے جعلی اکاؤنٹ بن سکتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں, لوگ آپ کو پتہ ہے 1 فٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں, 3 کرسیاں لگائیں تو کتنے آتے ہیں. اس میں اسٹریٹ پاور چاہیے. ایپ سے جلسے کیسے کریں گے آپ؟ آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا. میں آپ سے دل سے احترام آپ کا کرتا ہوں, اور میں کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جو آپ کے دل پہ. میری بات سن, 2-3 منٹ رہ گئے, میں نے سٹوری بھی کرنی ہے. اور جن لوگوں کو یہاں پہ جو ہے کلرک کے امتحان میں پاس نہ ہو سکیں, وہ 7 واری وزیر اعظم ہوندے نے, تے کیڑی گل ہے؟ چلو چھوڑو, دفعہ کرو, آگے بڑھتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ 14 ارب کی یہ پینشنر کون ہے؟ چند ہزار روپے پہ 30-35 سال دیتے ہیں, دیانتداری سے موسٹ آف دیم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے پیسے چھیننے ہیں. یہ پیسے کون سے ہیں؟ گریچوٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ان کی تنخواہ سے ہر مہینے کٹتا ہے, یہ ان کے پیسے ہیں. اور ان کے پیسے سے پھر یہاں ہمارے دوست ظفر گوندل صاحب پہ کیس غلط یا صحیح بنا تھا, ان کے پیسے کا مال بھی اوپر والے لوٹ کے کھا جاتے ہیں. اب یہ سارا ہم نے کھا لینا ہے, مگر 17 ارب ڈالر کا ڈاکہ جو اس ملک کی اشرافیہ مارتی ہے اس کو ہم نے ہاتھ نہیں لگانا. 30 لاکھ کا پلاٹ 25 لاکھ میں بکتا ہے جو آپ گریڈ 22 کے اوپر کے لوگوں کو دیتے ہیں, اس کو ہاتھ نہیں لگانا. ان غریبوں کے بچوں کے منہ سے نوالا چھیننا ہے, اور پھر جلسہ کی جلوسی بھی نہیں ہونی, اور کرسیاں بھی نس جانی ہیں جلسے کھڑیاں کر رہی ہیں. قاضی صاحب یہ اہم بات ہے, کرسیاں بھی بھاگ جائیں گی. آپ کے جلسے میں کس نے آنا ہے؟ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں پینشن کیا ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے کہ کوئی جب آپ کی تنخواہ سے کٹتے ہیں 30 سال نوکری کر لے نا, سن لے, اس کے بڑھاپے کا سہارا ہے. اور خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں, لوگ پینشن پہ جی رہے ہیں, نہ بچے نکال دیتے ہیں. ہاں جو بڑے بڑے عہدوں پہ 4 پلاٹ دیتے ہیں, آپ بار بار ایکسٹینشنیں دے دیتے ہیں. ایک بندے کی 5 لاکھ, مجھے جج ہوں میں, میری 5 لاکھ پینشن ہے, بھئی مجھے دوبارہ نوکری نہ دو. 5 لاکھ 78% ہے تنخواہ, ڈبل نوکری نہ دو. یہ پینشنر غریب آدمی کے لیے یاد رکھ لیں قاضی صاحب, اس کے گھروں میں فاقے ناچیں گے. چلو بات یہ کریں, یہ 17 بلین کاٹے نا,
یہ 17 بلین روکیں, IMF کو یہاں سے جوتے مار کے باہر نکالیں جس نے ہمیں زندگی جیرن کر رکھی ہے, پھر ہماری پینشن بھی لے لیں. اب سب کچھ لے لیا آپ نے, اپنے کک بیک کے پیسے ہم سے لیتے ہو, ہر ہمارا بل جو ہے اس میں ہم تمہاری 2 نمبر کک بیک کے قسط دیتے ہیں. قاضی صاحب قطع کلامی کی, پینشن ان کی بند کریں جو 5-5 لاکھ روپے تنخواہ لیتے تھے, پھر دوبارہ ایکسٹینشن لے کے کوئی نوکری لے کے 10 لاکھ کی تنخواہ پہ پھر آ جاتے ہیں. چیمہ آگے نا لاکھوں پہ, چلو ہم یہ بھی بند کریں, ہم یہ لیکیج بند کریں. اس چھوٹی سی تنخواہ سے میں نے ایک دفعہ بات کی, میں نام نہیں لیتا, ایک بہت بڑے افسر تھے یہاں کے, دنیا میں نہیں رہے, تو میں نے ایک دفعہ سوال کیا ان کے فرزند ارجمند سے کہ حضور یہ جو آپ کی بزنس امپائر بنی ہے یہ ابا جی کی تنخواہ میں سے پیسے پس انداز کر کے بنائی تھی آپ نے؟ بٹی صاحب یہ تو تنخواہ ہو گئی, اور جڑے تو مال نے جن کی, میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کسی بندے کو الیکشن نہیں لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے جس کی بیرون ملک پراپرٹی ہے. گل ختم کرو. یہ لفظ میں پچھلے 30 سالوں سے کہہ رہا ہوں, جس کی پراپرٹی اور بزنس ہے, ان دونوں کو چھوڑ دیں. پاکستان میں رہنے والے سیاستدان جب پاکستان کے لیے جیئیں گے, پاکستان کے لیے مریں گے, ادھر کاروبار کریں گے, ادھر کی عوام کو روزگار ملے گا, ادھر کے ہسپتال اچھے ہوں گے, ادھر کے سکول اچھے ہوں گے, تمام اعلیٰ بیوروکریٹ اور تمام پالیٹیشین کو پابند کر دیں گے ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھیں گے. ان کی نیشنلٹی کینسل کرو, ادھر آئیں بیٹھیں کرائیں. تو آپ کو یہ لٹ مار 3 سال میں آپ IMF کے پاس نہیں جائیں گے, صرف آپ کرپشن کا گند صاف کر دیں. اتنا خون برستا ہے. پروگرام کو ختم کرنا, لیکن خبر بھٹی صاحب اور بھی ہے, عقل کے ناخن لے. ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں بہت سی سٹوریز نہیں بھی کرتے, ہمارا سیلف سینسرشپ کام کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے بجلی کے بلوں کے حوالے سے؟ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیریٹ دی اسٹوری اوور ہیئر. اور ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر میں بل نہیں دے رہا, آپ اگر میرے گھر میں پولیس بھیج دیتے ہیں, میں اندر میں ٹیکسال لگائی ہوئی جو پیسے چھاپ کے دوں گا, میرے گھر پیسے ہی کوئی نہیں, بل کتوں دینا ہے, اور 3.5 روپے پھر جمع کر رہے ہو. کوئی عقل کو ہاتھ مار لو یار. یہ بڑا خوبصورت ملک تھا, ہمارے بڑے خواب تھے اس ملک کے ساتھ, ان کو برباد نہ کریں. بٹی صاحب قاضی صاحب, خواب ٹوٹ جاتے ہیں, ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں, جیسے شیشہ ٹوٹ کے نہیں جڑتا. ہمارے بھی خواب تھے کہ پاکستان میں رول آف لا ہوگا, انصاف ہوگا, ظلم نہیں ہوگا, کرپٹ لوگوں پر گھیرا تنگ ہوگا. جتنا آج کل کرپٹ لوگوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے, بڑی تکلیف. کلوزنگ ہے اس دعا کے ساتھ ہفتے کے اس پہلے پروگرام میں کہ انشاءاللہ چیزیں بدلیں گی اور کوئی عقل اور ہوش کے ناخن بھی لیں گے لوگ, اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ زندہ رہے گا, اور میرا ملک نسلوں کی خوشبو میں زندہ رہے. میں رہوں نہ رہوں. اجازت, اللہ حافظ, کل پھر ملیں گے.